اور بیٹے اور اس کے نام پر آمین۔ مکاشفہ کے کتاب کی آخری باب کی بات کرتے ہیں، یعنی نیا آسمان اور نئی زمین۔ بات اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں، اور دوسری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحیوں نے اس بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا۔ کم سے کم ایسے مسیحی ہمارے بندے جو عمر کے لحاظ سے کم ہیں اور پورا وقت نہیں ملا کہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بات کریں تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو، یعنی مسیحیوں کو جو ہمارا کلام سنتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، ہم بہتر تعلیم دے سکیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم بہت پڑھائی کریں، بہت اسٹڈی کریں، ان پاک کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم اپنے بھائی مسیحیوں کو اچھی اور بہتر تعلیم دے سکیں۔ اس کے لیے اگرچہ غیر ضروری ہے اور مجھے ناپسند بھی ہے، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات صرف اور صرف میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے سننے والے جو چھوٹے ہیں عمر میں، ان میں حوصلہ ہو اور دلیری ہو، تاکہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے جب ان کو خداوند بہت سا وقت دے تو سیکھ سکیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے، پکی بات ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم انسان ہیں، اور جب تک پاک روح مدد نہ کرے، خدا مسیح خود نہ چاہے، اس کے کلام کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری عقل اتنی نہیں کہ ہم انہیں سمجھیں۔ وہ سمجھ دینا چاہتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے، مسیح خدا نے مثال دی، اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو اپنے مانگنے والوں کو پاک روح کس طرح نہ دے گا؟ یعنی وہ دینا چاہتا ہے، ہم لیں اور ہمت کر کے۔ میں نے چند باتیں کی ہیں اور پاک کلام میں سے ہی کی ہیں۔ بات یہ کرنا چاہتا تھا مختصراً کہ میں نے سیکھنے کے لیے، میرے چھوٹوں، میرے عزیزوں، میں نے بڑی محنت کی، آپ کی طرح جیسے آپ کرتے ہیں۔ میں نے خداوند کے سب سے پیارے رسول یوحنا کی انجیل کو زبانی سیکھا۔ 21 باب ہے، 21 کے 21 باب زبانی سیکھے۔ ظاہر ہے بہت دفعہ پڑھا اور پھر جا کے بہت ساری باتوں کی سمجھ بھی آئی خداوند کی مہربانی سے۔ پھر میں نے خط جو تھے، خطوط، یعقوب رسول کا خط زبانی سیکھا، پطرس کے دونوں خطوط زبانی سیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی، یوحنا کے خطوط بھی اسی طرح سیکھے اور یہودا کا خط بھی۔ اس کے علاوہ پولس رسول کے بہت سارے خط، جن میں بہت چیزیں میرے لیے بہت کام کی تھی تاکہ ابتدا اور انتہا کو تھوڑا بہت سمجھ سکوں، وہ بھی میں نے زبانی سیکھی۔ پھر اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے، اس کے 66 باب میں بہت ساری باتیں
बहुत सारे जो बाब हैं ज़ुबानी सीखे और मुझे समझ आई। ये इशाया नबी की किताब ऐसी है जैसे नबी ने मसीह के आने से पहले ही एक अंजील लिख दी हो, जिसमें सारी बातों का तज़किरा, मसीह के बाप माँ, उसके बाप दादा के नाम, उनके कबीले, उनके काम और मरना और जी उठना दर्ज है। और सारी बातें बहुत सारी और नए आसमान का, नए यरूशलेम का बहुत तज़किरा है। मैंने सीखी और खुदा ने मुझे हिम्मत ताकत दी कि सीखूं। फिर मुकाशफा की किताब की बातें मैंने खुदा उनके फजल से ज़ुबानी सीखी, यूहन्ना की इंजील सीखी, मुकाशफा की बातें, मुकाशफा की किताब जो मुश्किल है समझने में, लेकिन ऐसी मुश्किल नहीं, क्योंकि नामुमकिन नहीं, सिर्फ खुदावंद देखना चाहता है कि हमें कितनी चाहत है कि हम उसके कलाम को सीखें। क्योंकि यूहन्ना रसूल ने पतमस के जजीरा में अलहदगी में ये बातें लिखी, खुदावंद ने ये समझाई, दिखाई, तो उसने लिखा। और लिखा क्यों? खुदावंद बार बार कहता है मुकाशफा में, ताकि मेरे लोग जानें और समझें कलीसियाओं के बारे में और दुनिया के बारे में, क्या क्या होगा कलीसियाओं के साथ, मुखालिफ मसीह के बारे में। तो अगर उसने लिखी हैं, लिखवाई हैं, अपने फरिश्ता को भेजा है, तो मकसद यही था कि हम मसीही खासकर और आम तौर पर दूसरे लोग भी इन बातों को जानें। अगर उसका मकसद जानना है तो हमें सीखना चाहिए था, उस पर गौर करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और भी बहुत सी बातें अंबिया कराम में से, जैसे सहाब में से इंतहाई कीमती बातें, इर्मिया नबी, हिजकिय्याह नबी और बहुत सारे दूसरे नबी कमाल की बातें करते हैं। और ज़करिया ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका हम आज के ज़माने में नहीं समझ सकते, मुश्किल है। तो उस ज़माने के लोगों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन नबी की कही हुई बात, रसूल की कही हुई बात आखिर तक कायम रहेगी। मेरे अजीज़ों बड़ों, आपकी इज़्ज़त में ये बातें कहता हूँ। और छोटों, आपको जो उम्र के लिहाज से छोटे हैं, अकल के लिहाज से नहीं, जो उम्र के लिहाज से छोटे हैं, इसलिए मैंने बातें की हैं ताकि हम मसीहियों में हौसला हो, अपने कलाम की बातों को सीखने का, हिफ्ज़ करने का। जब हिफ्ज़ करते हैं तो पीछे से आगे तक और पहले से आखिरी बात तक तल्लुक ज़ाहिर हो जाता है और बात हम समझ पाते हैं। और एक सीखे में नहीं तो दूसरे में जाके हम नबियों की सहायत में जो लिखा है उसको समझ लेते हैं कि वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है। मिसाल के तौर पर हम नए आसमान और नई ज़मीन की बात करते हैं, तो ये इतना बड़ा वसी चैप्टर है जिसकी हद नहीं। और नया आसमान, नया यरूशलेम जिसकी हम बात करने की कोशिश करेंगे, इतना वसी है, इतना वसी है कि अगर खुदावंद खुद चाहे तो बात को कूजे में बंद कर सकता है, वरना ये हमारे दिमाग में आने वाली बातें नहीं। जैसे ज़करिया नबी कहता है अपने दूसरे बाब में, फरिश्ता ने उसे समझाया
کہ میں یروشلم کو ماپنے جاتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ اس کا طول و عرض کتنا ہے، یعنی لمبائی چڑھائی کتنی ہے، یعنی کتنا بڑا ہے۔ تو فرشتے نے اسے بتایا کہ یروشلم بے فصیل بستیوں کی مانند ہوگا، یعنی جس کی کوئی دیوار نہیں، جس کی دیواریں نہیں۔ دیواریں نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں سے بندہ جہاں سے مرضی آئے، جہاں سے مرضی جائے، آئے جائے، آنے جانے میں رکاوٹ ہی نہیں۔ وہ یہ بات سمجھاتا ہے نبی، کہتا ہے کہ انسانوں اور حیوانوں کی کثرت کے باعث یہ بستی بہت وسیع ہوگی اور دیواروں میں نہیں سموئی جائے گی، یعنی دیواریں جس کے گردا گرد ہوں وہ تو ماپی جا سکتی ہے، وہ چھوٹی ہی ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بڑی دیواریں کیوں نہ ہو، کسی قلعے کی یا قلعہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جس کی دیواریں ہیں وہ چھوٹا ہی ہے۔ یروشلم کی، نئے یروشلم کی جو کہ نیا آسمان ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی دیوار نہیں، کیونکہ اندر سے اور باہر سے خداوند کہتا ہے میں ہی اس کا محافظ ہوں گا، اور اس کے اندر کی شوکت، اس کے گرد گرد آتشی دیوار ہوں گا۔ آتشی دیوار سے یاد آیا کہ خدا نے جب ہمارے باپ آدم کو باغ عدن سے باہر نکالا سزا کے طور پر، تو زندگی کے درخت کی حفاظت کی اور اس کے گرد ایک آتشی دیوار کھڑی کر دی، آتشی تلوار، تاکہ آدم واپس آ کے اس میں سے کچھ کھا نہ لے۔ آتشی دیوار کا کیا مطلب ہے؟ 4 فرشتے تھے یا بہت سے فرشتے، کروبین، تو آتشی تلوار لیے پھرتے تھے کہ آدم اس زندگی کے درخت میں سے کچھ کھا نہ لے تاکہ زندہ نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ فرشتوں سے لڑ کر جنگ جیت کر آ کر زبردستی پھل کھا لیتا۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ خدا نے آدم سے زندگی کے درخت پانے کی توفیق چھین لی، اسے توفیق نہ دی، کیونکہ توبہ بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک خدا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہ دے۔ جیسے ابلیس کو، لوسیفر کو، جو مقرر فرشتہ تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، نہیں دی گئی، اس لیے ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سزا ہو چکی ہے، اس کی سزا یافتہ ہے۔ سزا یعنی اس کی ختم نہیں ہوئی، جب تک سزا ختم نہیں ہوتی اس کی معافی کی اپیل جو ہماری طرف سے یا کسی کی طرف سے کی جائے قبول نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو زکریا نبی نے یہ بتایا کہ اتنا بڑا ہوگا، انسان اس میں بے تحاشا ہوں گے اور دروازوں کے بغیر فصیل ہوگی۔ یروشلم اتنا بڑا ہوگا، چاروں طرف سے کھلا۔ اور یہ بات مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں، جب وہ 21ویں باب میں شہر کا نقشہ کھینچتا ہے تو نقشہ اس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، یہ نیا آسمان ہے، اس کی بات چلو کر لیتے ہیں۔ باتیں بے تحاشا باتوں میں بات آتی جاتی ہے۔ تو نیا آسمان جس کی بابت ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ 20ویں باب کے آخر میں لکھا ہے
फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके से सामने से आसमान और ज़मीन भाग गए और इन्हें कहीं जगह ना मिली। आसमान और ज़मीन भाग गए और कहीं जगह ना मिली, यही ख़त्म ही हो गए। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए या उनकी कोई लाइटें मदम हो गई, कुछ दीवारें गिर गई, लेकिन वो रहे ही नहीं, उसके सामने से भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली, यानी नेस्त और नाबूद हो गए। आसमान और ज़मीन उसके सामने से नाबूद हो गए। फिर 21वीं में कहता है, फिर मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा था। यानी नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, इसका मतलब है पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन भी थी। जब वो कहता है कि मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, ये जो आसमान नया है तो मतलब ये है कि पुराना भी होगा। पुराना वही था जो उसके सामने से भाग गया और ज़मीन भी भाग गई और उन्हें कहीं जगह ना मिली। और अब ये नया आसमान कहता है मैंने देखा, नया आसमान शहर मुक़द्दस इसको कहता है। नया आसमान क्या है? शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा। ये नया आसमान नया यरूशलेम है, पुराना यरूशलेम और नया यरूशलेम। क्योंकि आगे हम देखते हैं खुदा कहता है, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता। अच्छा, तो कहता है फिर मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा था। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को खुदा के पास आसमान से उतरते देखा। ये उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना, देख खुदा का ख़ैमा आदमी के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। उसके लोग होंगे, उसकी इबादत करेंगे और खुदा खुद उनके साथ रहेगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। फिर न मौत रहेगी, न मातम, न आह नाला, न दर्द। पुरानी चीज़ें जाती रही। जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। आमीन। नए आसमान और ज़मीन की बात हुई, अगरचे बहुत ही मुख्तसर तौर पे करता हूँ, तो कहता ये हूँ कि नया आसमान बन गया है, पुराना आसमान जाता रहा, ज़मीन जाती रही और खुदा के सामने से गायब होगी, जाती रही हमेशा के लिए। ये पुराना आसमान क्या है? पुराना आसमान, पुराना यरूशलेम, ये पुरानी कलीसिया है जो हज़रत याकूब और उसकी बीवी और उसके 12 बेटों के नाम से है। यानी आसमान जिसमें सूरज, चांद और सितारे हैं, हम ये समझते हैं जैसे आसमान में है। ये हमारे समझाने के लिए बात है। याकूब नबी, जैसे हज़रत यूसुफ को ख्वाब आया था कि सूरज, चांद और 11 सितारों ने गिर कर मुझे सिजदा किया। ये पुरानी कलीसिया, उसका सूरज, चांद और सितारे हैं जो पुरानी कलीसिया को रोशनी देते थे और उनको रोशनी मिलती रही इन अंबिया के वसीले से। बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में कही जा सकती है। मुकाशफा में बार बार उसने समझाया है कि जो पुरानी कलीसिया है, पुरानी कलीसिया
نئی کلیسیا میں بدل جائے گی، پرانا آسمان نئے آسمان میں بدل جائے گا، پرانی زمین نئی زمین ہو جائے گی۔ یہ پرانا آسمان یعنی پرانی کلیسیا، پرانا عہد ہے، پرانا یروشلم صہیون، اور نئی کلیسیا، نیا آسمان، یہ مسیح کی کلیسیا ہے جس کے 12 رسول ہیں۔ جس طرح پرانی کلیسیا کے 12 ستارے تھے جو ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کتاب میں، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو سورج کو اوڑھے ہوئی تھی، جس پاؤں کے نیچے آفتاب تھا اور 12 ستاروں کا تاج کس سر پر تھا، وہ حاملہ تھی اور درجے جیسے چلاتی تھی۔ یہ وہ کلیسیا پرانی جو بھاگ گئی اور واپس آئے گی، یہ وہ پرانی کلیسیا ہے۔ اور نئی کلیسیا کے بھی یسوع مسیح کے 12 رسول ہیں، اور اس کا تذکرہ وہ 21ویں باب میں کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ پھر وہ مجھے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، وہاں سے اس نے مجھے شہر یروشلم نئے آسمان کو آسمان خدا کے پاس سے اترتے دکھایا، اور وہ اس شہر کی جو نیا یروشلم ہے اپنے طریقے سے بہت اچھا سمجھاتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں، آہستہ آہستہ آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ کسی بات کے نتیجے پر پہنچے اور ہم بات کو سمجھ لیں کہ پرانا آسمان، پرانی کلیسیا جسے موسیٰ نبی لے کر چلے، اور دوسرا نئی کلیسیا ہے، نیا آسمان ہے جس کے 12 رسول ہیں، اور یہ نیا شہر ہے، نیا یروشلم، نیا شہر، پرانا یروشلم، پرانا شہر، کیونکہ تکبر کا شہر خدا نے مٹا کے اب نیا شہر، اپنا شہر بنایا ہے، جس کی بنیاد اس نے اپنے رسولوں پر رکھی ہے۔ تو مختصر سی بات میں نے یہ کی ہے، آئندہ تھوڑی دیر میں اور بات کریں گے۔ اب انہوں نے نقشہ کھینچو جس میں یروشلم کے بارے میں 21ویں باب میں بتایا گیا ہے، اور دروازوں کے بارے میں بھی جو ہم نے ذکر کی کتاب میں دیکھا ہے کہ بے فصیل یعنی فصیل کے بغیر بستی ہوگی، کیونکہ خداوند خود آتشی دیوار کی طرح اس کی اندر باہر سے رکھوالی کرے گا۔ تو اس کے بھی ہم نے دیکھا ہے 4 دروازے ہیں، 3 مشرق کی طرف، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، 3 دروازے مغرب کی طرف۔ یہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے۔ یہ دروازے 3 کیوں ہیں؟ 12 دروازے ہر طرف، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف دروازے ہی دروازے ہیں، جدھر سے کوئی مرضی آئے، آنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں، جیسے جب کوئی چاہے ہر وقت۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے دروازے نہ دن کو بند ہوں گے نہ رات کو۔ اور یہ بات عیسائی نبی اپنے 60ویں باب میں بتاتا ہے کہ اس کے دروازے کبھی بند نہ ہوں گے، نہ دن کو نہ رات کو۔ کا لکھتا ہے دن کو بند نہ ہوگے، رات وہاں نہ ہوگی، مطلب یہ ہے نہ دن کو بند ہوگے نہ رات کو، یعنی کبھی بھی بند نہ ہوں گے، اور اس کے چاہنے والے، اس کی خواہش کرنے والے ہمیشہ ہر وقت اس میں آ سکیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جاتا، خدا کی برکت ہو، آمین۔